السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم القصاص، تمہارے اوپر برابر کا بدلہ، فی القتلى، مقتولوں میں، قتل کرنے میں، الحر، آزاد، بالحر، بدلے آزاد کے، والعبد، اور غلام، بالعبد، بدلے غلام کے، والانثى، اور عورت، بالانثى، بدلے عورت کے۔ فمن، پس جو کوئی، عفیا، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ، فاتباع، تو پس چاہیے کہ پیروی کرے، بالمعروف، احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف، بے احسان، اچھائی کے ساتھ۔ ذالک، یہ، تخفیف ہے، ہلکا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس چیز کے بعد، فلہ، پس اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلے میں، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، متقی ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ آج کی دو آیتیں تھیں ہماری۔ کل ہم نے ایک آیت پڑھی، اس کی زیادہ تفصیل سے ہم نے جو ہے وہ تشریح کی، اور اس کے بعد کلاس کا ہمارا سارا ٹائم جو ہے اسی میں لگ گیا تھا۔ آج کی یہ دو آیتیں ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کر کے ایک شارٹ سی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں، تو شارٹ سی تفسیر کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی گرامر والی جو کلاس ہے اس کا بھی آج سے آغاز کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، کیا؟ بدلہ۔ بدلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اسی کے بقدر ہی اس کو لوٹایا جائے۔ کس چیز میں؟ فی القتلی، قتل میں۔ یہ قتلہ کا جو ادھر لفظ ہے، یہ بمعنی مقتول ہے، اور اس بات سے
یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مرد ہی مرد کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا اور عورت کو قتل کر دینے کی صورت میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا اگر مرد قتل ہوا تو اس کے مقابلے میں دوسرے فریق کی عورت کو قتل کر دیا جائے، یا کسی کی اگر عورت قتل ہوئی تو اس کے مقابلے میں دوسرے فریق کے مرد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آیت کا مقصد کیا ہے؟ اہل جاہلیت میں جو ہے جاہل تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسا کرتے کہ مثلا ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے نا، لیکن اس میں انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا تھا کہ کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا زیادہ مردوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح جب کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کی کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ آزاد ہے یا غلام، خواہ مرد ہے یا عورت۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات پھر پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے خلاف ہے، جو کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ کسی مرد کو کافر کے بدلے مسلمان، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدتر اور ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بدتر قرار دیا۔ اب اسی آیت سے بھی ہمیں واضح طور پہ یہ پتا چلتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ مومنوں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ کتب علیکم القصاص، کہ ان کے اوپر بدلے کو لکھ دیا گیا ہے، قصاص کو برابر کے بدلے کو لکھ دیا گیا ہے، اس میں کافر کا ذکر نہیں ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد ہی ہوگا، آدمی ہے تو غلام ہے تو غلام کے بدلے میں غلام ہوگا، عورت ہے تو عورت کے بدلے میں عورت ہی ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو اور وہ تمہارا بھائی ہے، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر بالکل ہی ایسے ہی معاف کر دیں، دوسری یہ ہے کہ دیت لے لیں، پھر خواہ پوری لے لیں یا اس میں سے اس دیت میں سے کچھ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ پہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے کے ساتھ کریں، اور قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ہی دیت کو ادا کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنی کا دیر کرنا ظلم ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے پھر وہ دیر کر رہا ہے وہ بھی ظلم کا شکار ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ فاتباع بالمعروف، چاہیے کہ پیروی کرے احسان کے ساتھ، وہ ادا اور ادا کرے الیہ، اس کو بے احسان، احسان کے ساتھ۔ ذالک، یہ تخفیف ہلکا ہے، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت
نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے کہ دیت لینے دینے کی بھی اجازت دے دی, یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے, تخفیف ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدا, پس جو کوئی زیادتی کرے بعد اس چیز کے بعد, ذالک یہ فلاح پس اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک. یعنی یہ بات جب طے ہو گئی, اب اس بات میں اگر کوئی زیادتی کرے گا, دیت لے کر بھی کوئی آدمی اگر قاتل کو قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دیت لے بھی لی, دیت لے کے صلح صفائی کر بھی لی, اس کے بعد بھی پھر اس کو قتل کر دیا, تو اب اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے فی القصاص, ان بدلے میں حیات زندگی ہے. یعنی قصاص میں زندگی کے معنی یہ ہے کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور کوئی شخص دوسرے کے قتل پر جرأت نہیں کرے گا. یا اولی الالباب, اے عقل مندو. اسی لیے اسلام میں جتنی اسلامی سزائیں ہیں, ان سزاؤں کا مطلب وہ عام طور پہ تو دنیا دیکھتی ہے نا اور کہہ دیتی ہے یہ بڑی ظلم والی زیادتی والی سزائیں ہیں. ظلم زیادتی والی سزائیں نہیں ہیں, وہ ایک آدمی کے اوپر مشتمل سزا نہیں ہوتی, وہ ایک معاشرے کے اوپر مشتمل سزا, یعنی اس سے رزلٹ جو ہیں وہ معاشرے کی بنیاد پہ لیے جاتے ہیں, اس سے معاشرتی نتائج حاصل کیے جاتے ہیں, نہ کہ فردن اس کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں. اسی لیے یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, اور تمہارے لیے بدلے میں حیات زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, لعلکم, تاکہ تم تتقون, بچو. اب ادھر تتقون کے معنی یہ ہے کہ تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے پھر بچ جاؤ. یعنی اب جس کو سزا کا معاملہ ہو گیا, سزا جزا دنیا میں جو قانون رائج ہیں ان کو عمل درآمد ہو گیا, تو ظاہری بات ہے ایک نے ظلم کیا تھا, ایک نے زیادتی کی تھی, دوسرا اس سے پھر رک جائے گا, بچ جائے گا, تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ. مگر اس کے معنی عام لینا بہتر ہیں. وہ کیا, تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ عام طور پہ جو سمجھ آنے والا معنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوا کہ گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ. لیکن اس کا دوسرا معنی بھی علماء نے کیا. علماء کیا لکھتے ہیں کہ تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ. تو یہ ہماری آج کی 2 آیات کی ایک مختصر سی جو ہے وہ تشریح تھی. ہم آج سے دوبارہ واپس اپنی وہی جو گرامر والی کلاس تھی اس کا ہم کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. 1 منٹ میں جی, یہ ہمارے سامنے گرامر والا جو ہے وہ ہے فارم ہے جس سے ہم پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے جو ہے یہ چارٹ میں ہم نے پڑھا جی, منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو جو ہے وہ لفظ کہتے ہیں. اب وہ جو منہ سے لفظ نکلا ہے وہ 2 طرح کا لفظ ہے. ایک لفظ ہے با معنی اور دوسرا ہے بے معنی. بے معنی کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا, با معنی کی ہم نے جو ہے وہ تفصیل کرنی شروع کی. تو با معنی میں ہمیں 2 قسمیں آگے اور ملی, ایک مرکب ملا اور ایک مفرد ملا. مفرد کا دوسرا بھی نام جو ہے وہ کلمہ ہے. پھر کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہیں, ان میں ایک اسم ہے, فعل ہے اور حرف ہے. پھر ہم نے اسم کی تعریف دیکھی, فعل کی تعریف دیکھی اور حرف کی تعریف دیکھی. ہم تھوڑی سی دوبارہ سے اس تعریف کو دیکھ لیتے ہیں جی. اسم جو ہے وہ کلمہ ہے جو کسی کے نام یا صفت, چاہے وہ اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے, اس کو ظاہر کرے اور اپنے معنی از خود بیان کرے. محمد, ارض, قمر, باب, صادق, صالح, یہ نام. فعل کیا ہے, فعل میں ماضی, حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے اور اپنے معنی از خود بیان کرے. مثلا خلق, دعا, یسمعو. اسی طرح حرف اپنے طور پر کوئی مطلب نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن یہ اپنا معنی بیان کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے. پھر اس میں ہم نے اسم اور
फेल की अलामात पढ़ी थी, उनमें से कुछ अलामात जो हैं ये हैं, और भी अलामात हैं लेकिन जो जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं वो यही हैं। सबसे पहली अलामत इसम की थी, वो है जी अलिफ लाम शुरू में आए, जैसे अस्सिराता। अब इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि जब भी हम कुरान मजीद खोलेंगे सामने, जिससे पहले अलिफ लाम आ जाए, इसका मतलब है कि वो क्या है, इसम है। दूसरी जो है आखिर में जेर आए, जैसे बियदिहिल खैर। अब यादी, ये असल लफ्ज इसमें यादी है, बाजेर जो है ये हरफ था, ये है, अब इसमें जेर आ गई है, ये भी एक इसकी निशानी। दूसरी निशानी ये है कि मुजाफ अलैह हो, जैसे हुदल्लाह, अल्लाह की हिदायत। अब इसकी दो किस्में होती हैं, एक लफ्जी होती है और एक मानवी होती है। ये हमारे सामने एक हुदल्ला, इसकी ये मिसाल दी, इसका मतलब है अल्लाह की हिदायत, यानी ये हुदन जो है ये मुजाफ है, ये किसकी तरफ मुजाफ हो रहा है, अल्लाह की तरफ, यानी अजाफत किसकी तरफ हो रही है, लफ्ज जलाला की तरफ, अल्लाह की तरफ। यहाँ लफ्ज अल्लाह मुजाफ अलैह है, तो ये इसम है। यानी इसम की तीन जो है वो अलामात आ गई, अलिफ लाम आ गई, और आखिर में जेर आए वो आ गई, और तीसरी मुजाफ अलैह हो ये आ गई। चौथी तनवीन आए आखिर में, जैसे जज़ाअन, बदला। फिर है मुस्नद अलैह हो, किसी चीज के ऊपर सनद लगाई जाती है, और जिसके ऊपर सनद लगाई जा रही हो वो भी जो है वो क्या होगा, इसम होगा। जैसे मिसाल दी गई वल्लाहु खबीरुन, और अल्लाह खूब खबर रखने वाला है। यानी इसमें लफ्ज जलाला यानी लफ्ज अल्लाह मुस्नद अलैह है। मुब्तदा भी, इसको मुब्तदा की आगे बात आएगी, हम पढ़ेंगे, उसमें से ही वाज़े क्लियर हो जाएगा कि मुब्तदा किसको कहते हैं। अब इसकी बात बयान की जा रही है इस लफ्ज की, तो फिर ये लफ्ज क्या होगा, इसम होगा। इस तरह हम मंसूब हो, जैसे आजमीउन व अरबीउन, क्या किताब अजमी और रसूल अरबी है। आजमी यानी अजमी जो अरबी नहीं है उसको आजमी कहते हैं, यानी पंजाब से पंजाबी, जैसे हम पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये जो किसी के नाम को मंसूब कर लिया जाता है ये भी इसम है। फिर है तस्गीर हो, जैसे कुरैशिन, ये कर्श उनका इसमें मुसग्गर है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि तस्गीर किसको कहते हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, तस्गीर एक होता है तालिबुन तुलैबुन, तालिबुन यानी तालिब इल्म है, तुलैबुन छोटा तालिब इल्म है, ठीक है, ये भी एक इसकी मिसाल है। और इसमें एक और चीज भी आ जाती है, इसमें ये पीछे जो हम पढ़ चुके हैं ना तनवीन वाली, इसमें तस्गीर में ये जो हम वो तनवीन वाली पढ़ चुके हैं ना, तनवीन वाली भी आ जाती है, जैसे कि ये मिसाल में आपको कुरैशिन के नजर आ रहा होगा। तो इसमें वो जो पीछे हम ये तनवीन वाली पढ़ चुके हैं, चौथी अलामत, ये भी इसमें आ जाती है। फिर है तस्निया हो, जैसे लिगुलामैनी यतीमैनी, दो यतीम बच्चों का, यानी इससे भी हमें पता चला कि जो है ये तस्निया भी इसम की अलामत है, क्योंकि आम तौर के ऊपर, आम तौर नहीं बल्कि होता ही ऐसा है कि जो फेल होता है ना उसका वाहिद जमा तस्निया से ताल्लुक नहीं होता, वो उसके मुताबिक इसम के मुताबिक उसको बदला जाता है कि तस्निया या जमा में। फिर जमा हो, जमा भी उसी तरह तस्निया हो या जमा हो एक ही बात है। मौसूफ हो, यानी जिसकी सिफत बयान की जा रही है, सिफत किसी नाम की ही बयान की जाएगी, जैसे अन नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमइन रूह, यहाँ नफ्स जो है वो मौसूफ है। लेकिन इसमें दूसरी एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि इसमें शुरू में क्या चीज आई, अलिफ लाम वाली अलामत भी आ गई। यानी ये सारी अलामतें, इनमें से कोई एक भी हो सकती है। तो ये सिर्फ समझने के लिए, पढ़ने के लिए इतनी ज्यादा जो है वो सामने हैं, हमने पहले पढ़ी भी हुई हैं, चूंकि हम अभी दोहराई कर रहे हैं इसलिए जल्दी से नहीं कर रहे हैं। और आखिर में ताए मरबूता मुतहरका हो, यानी गोल ता हो आखिर में, वो भी क्या होता है, इसम होता है, जैसे मुसल्लमतुन सही सालिम। फिर है मुनादा, जिसको पुकारा जाए, जैसे ये आम तौर पे बोला जाता है ना, या अल्लाह या मोहम्मद या आदम, या यानी हरफे निदा जिसकी तरफ आए, मुनादा जिसको पुकारा जाए, वो भी इसम ही होता है।
अब अलामात फ़ेल में, अलामात फ़ेल इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और ये समझने वाली हैं। जैसे शुरू में कद हो, अब कद किसके शुरू में आएगा? हमेशा फ़ेल के शुरू में आएगा, ठीक है। ये इस चीज में इनकी फिर आगे भी बात है कि ये कद की ओर भी आएगी, मसलन ये माजी बाईद में आएगा, माजी करीब में आएगा, ये आगे बातें होंगी। लेकिन आम तौर पे अलामत के लिए, पहचानने के लिए फेल क्या है? कद खालत तहकीक गुजर गई, यानी शुरू में कद का इस्तेमाल होगा। फिर शुरू में सीन होगा, जैसे सयस्ला नारन, वो जरूर आग में जाएगा, यानी जाने का शुरू में सयस्ला सीन का अदाफा। फिर उसके बाद शुरू में सौफा होगा। इसी तरह शुरू में हरफे जाज़म, अब हरफे जाज़म एक अलग बहस है, ये भी आएगी, पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही कि अलामात इसम और इसी तरह अलामात फेल में ये जो पहली 4 अलामातें हमने देखी हैं फेल की, ये दोहराएगी कल। फिर इंशाल्लाह आगे वाले सबक में हम इसको आगे देखते रहेंगे। तो किसी का कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में छोड़ सकते हैं, तो हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।